بیرسٹر عقیل ملک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. عقیل ملک صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو فیصلے سے متعلق, سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ آخر میں ہم نے اس پہ بات کی, یہ جو اختلافی نوٹ کے حوالے سے جو بیان جاری ہو رہے ہیں اور پھر اختلافی نوٹ سے متعلق جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ باقی ججز نے اس پر کیوں ابھی تک اظہار خیال نہیں کیا, آپ کا اس پر نقطہ نظر کیا ہے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ قانونی ماہر بھی ہیں, تو آپ ذرا ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے تمام تر سننے والوں کو, ناظرین کو صبح بخیر. بالکل دیکھیں, یہ فیصلہ جو دو ججز نے اختلافی نوٹ دیا ہے, اس پہ میں تو یہی کہوں گا یہ ایک چارج شیٹ ہے. ایک تمام تر انکانسٹیٹیوشنل جو ایک فیصلہ میں سمجھتا ہوں میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, جہاں تک ہم نے دیکھا ان پریکٹس بھی, ان پروسیجر بھی, اور فی الوقت تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح انہوں نے یہ ریلیف فراہم کر دیا, جو کہ واقعتاً ایک درخواست گزار ان کے سامنے ہی نہیں تھا, نہ ہی اس نے کوئی استدعا کی, اور اٹھا کے سیٹیں جو ہیں ان کو دے دی گئیں مابرائے آئین اور قانون. اور کون سی وہ شک ہے آئین کی یا قانون کی, الیکشن ایکٹ کی, جو ان کو سپورٹ کرتی ہے یا یہ ریلیف فراہم کرنے میں اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے. یہ جو 29 صفحوں کا فیصلہ آیا ہے, یہ بڑا ایک کوشچن مارک ریز کرتا ہے. اگر غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ اگر عدالت کا بھی ہو تو اس کا اطلاق کسی دوسرے آئینی ادارے پہ نہیں ہوگا, اور اس کو ماننے سے انکار بھی کر سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ کیونکہ آئین اور قانون تو بڑا کلیئر ہے, لیکن اس میں تھوڑی شاید کوئی پھر بھی ابہام رہ گیا ہوگا, تو ہم نے اسی لیے الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ بھی انٹروڈیوس کروایا, اور یہ اسی وجہ سے ہی آ رہا ہے کہ اس میں کلیئرٹی کی ضرورت تھی. کیونکہ جب آئین اور قانون میں 3 دن دیے گئے ہیں اراکین پارلیمنٹ کو کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ 3 دن کے اندر آئین کے مطابق, قانون کے مطابق اس نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے, اور بیشتر جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے 3 دن کے اندر جب ان کا نوٹیفیکیشن ہوا انہوں نے اس کو جوائن کر لیا. اب دوبارہ فلور کراسنگ کو اگر آپ ایک لیگل کور دے دیں, ایک دفعہ جب بیان حلفی جمع ہو گئی تو اس بیان حلفی پہ پھر آپ اوتھ لیتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے اس فیصلے میں جو شارٹ آرڈر آیا تھا آپ سپریم کورٹ کا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ جو ہیں آزاد اراکین جو ہے, ایک تو 39 کو تسلیم کر لیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں, اور جو دوسرا ساتھ میں انہوں نے کہا یہ 41 جو ہیں ان کو دوبارہ بیان حلفی جمع کریں, حالانکہ انہوں نے آلریڈی بیان حلفی اپنی جمع بھی کرائی ہے. یعنی کہ عقیل صاحب میجورٹی نے جو فیصلہ دیا جو کہ ایکچوئل فیصلہ ہے, اس کے برعکس آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2 ججز کے اختلافی نوٹ ہیں وہ زیادہ لاجیکل وزن رکھتے ہیں, قانونی وزن رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے جیسے کہ آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے, تو پھر یہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کیوں آپ لے کر آئے؟ کیوں پھر آپ نے نئے سرے سے یہ سارا مدعا چھیڑا اگر آلریڈی قانون اس پر ایگزسٹ کرتا ہے تو؟ جی یہی میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا کہ آلریڈی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا انتخاب کرنا ہے, اور جس طرح کیا بھی. لیکن ان 41 لوگوں کو جن کو آزاد کر دیا گیا, اور ان 39 لوگوں کو جن کو ایک مختلف جو مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے ٹیگ کر دیا گیا, حالانکہ ان سب کے بیان حلفی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے بیان حلفی ہیں. اب یہ وضاحت کر دی جائے کہ ایک دفعہ بیان حلفی آئین اور قانون کے مطابق جمع جب کروا دے تو پھر وہ اس کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور آئین اور قانون میں 3 دن کا لکھا ہے, 15 دن کا کہیں تصور بھی نہیں ہے اور کہیں نوٹڈ بھی نہیں ہے, لیکن وہ 15 دن بھی گزر گئے. اب اصل چمبے کی بات تو یہ ہے کہ وہ 15 دن بھی گزر گئے, اور اس کے بعد یہ 2 جج صاحبان کا اختلافی نوٹ آیا. ہم نے کہا کہ جو ریویو پٹیشنز ہیں یا جو پورا پروسیجر 15 دن میں ہونا تھا وہ تو اب نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ بیرسٹر عقیل ملک, آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور اسی بارے میں ذرا کلیئرٹی لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو اس وقت کویشچن یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم ویسے تو بات کرتے رہے ہیں کہ آئین سپریم ہے اور آئینی جو ترامیم ہوتی ہیں ان کو سپریمیسی حاصل ہوتی ہے, سبقت حاصل ہوتی ہے کسی قانون سازی پہ, کیونکہ طریقہ کار اس کے لیے ظاہر ہے جو ایک 2/3 میجورٹی اور ایک سمپل میجورٹی کا معاملہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ جو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اصولی طور پر یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, لیکن چونکہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اس کا تعین کر کے کونسل کو یا تحریک انصاف کو دے دی جائے.
لیکن اس کے بارے میں انہوں نے ایک فارمولا کنور دلشاد صاحب آپ کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے نہیں آ رہی اور ظاہر ناظرین بھی نہیں سن پا رہے ہوں گے کہ اس سوال کا آپ کیا ایز اے تجزیہ اور قانونی طور پر کیا رائے دے رہے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر تو معاملہ جیسے کہ حکومت پریزنٹ کر رہی ہے ایسے ہی ہے تو پھر یہ جو ترمیمی ایکٹ ترمیم لے کر آئے گئے الیکشن ایکٹ میں کیا عدالت کے فیصلے پہ کسی طرح یہ اثر انداز ہوگی کہ نہیں ہوگی قانون بن جانے کی صورت میں؟ ابھی تو ظاہر ہے کہیں اسے یہ امپریشن تو نہیں جائے گا کہیں یہ امپریشن تو نہیں جائے گا کہ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بتائیے گا سوال ہمارا یہی تھا کہ کیا یہ تمام تر جو معاملات ہیں اختلافی نوٹ جو 2 ججز کے ان پر بڑا حوالہ ہے پھر الیکشن ترمیمی ایکٹ تو کیا یہ اثر انداز ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے لیکن اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. آئین کی روح سے اکثریتی فیصلہ جو ہوتا ہے اسی پر عمل درآمد کرنا ہمارے اداروں کا قانونی فرض بن جاتا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پر یہ آئینی فرض ہو گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد کریں. جہاں تک اقلیتی فیصلہ ہے یا اختلافی نوٹ ہے وہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے لیکن اس کی آئین اور قانون کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. فیصلہ ہونا ہے جو کہ میجارٹی جج نے فیصلہ سنا دیا ہے. ماضی میں بھی اسی طرح سے جب یہ فلور کراسنگ کا کیس آیا تھا تو چیف جسٹس عمر بندیال کا ایک فیصلہ یہ آ چکا تھا کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں فلور کراسنگ کرنے والے لیکن گنتی نہیں کی جائے گی. لیکن وہاں پہ اختلافی نوٹ آیا تھا کہ جناب یہ آئین سے آپ نے بار بار یہ فیصلہ دیا لیکن بہرحال ان کی کسی نے نہیں سنی اور عمر بندیال کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ میجارٹی فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر کام کر رہا ہے. اس کے لیے باقاعدہ کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے جس طرح کا طریقہ کار بتایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے مطابق کرے گا. ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کے وزراء جو ہیں وہ اس میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا سنی اطاعت کونسل کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے. اس میں حکومت کے وزراء مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ حکومت کے وزراء جو ہے کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جناب میجارٹی کا فیصلہ نہیں سنیں گے ہم تو منارٹی کا فیصلہ. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو مچ.